السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ہم ماشاءاللہ عزاداری کر رہے ہیں، ہر روز امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ہمیں ان کا صبر، شکر، ان کا حوصلہ یاد آتا ہے، ان کی قربانی یاد آتی ہے، جو ظاہر ہے یاد آنی بھی چاہیے۔ لیکن واقعہ کربلا سے پہلے ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہم صرف ان کو 2 محرم جب امام حسین کربلا پہنچے اس کے بعد سے سارے واقعات ان کے سنتے آئے ہیں اور اس سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، مدینے میں کیسی تھی، اور انہوں نے کیسے اپنے بابا، بھائی، اپنے نانا کے ساتھ وقت گزارا، اس بارے میں ہم جانیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے معرفت امام حسین علیہ السلام میں رہنمائی کریں گی ازمی زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اتنے بزی اسکیڈیول سے وقت نکالا کہ ہم لوگ اس ٹاپک پر گفتگو کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور کیا ان کی ولادت سے متعلق کوئی خاص امتیاز ہے جو امام حسین کے بارے میں ملتا ہے، جس طرح دیگر معصومین کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ولادت کے وقت یہ خاص بات ہوئی تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بے شک مولا حسین علیہ السلام کی ولادت سے متعلق بھی کچھ خاص امتیازات ہیں جن کا ذکر تاریخ میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس بات کی طرف ہم بڑھیں کہ ان کے خاص امتیازات کیا ہیں، کچھ کا ذکر کروں گی، لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ ولادت کے اعتبار سے، تو یوں تو کچھ روایتیں کچھ اور تاریخوں کے اعتبار سے بھی ملتی ہیں کہ الگ الگ کچھ تاریخیں، لیکن جو بنا بر مشہور روایت، ایک مشہور روایت کی بنا پر یہ بات واضح ہے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے خزانہ قدرت سے مولائے امیر اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا کیا، یعنی امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، یعنی دوسرا فرزند اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور ایک خاص امتیاز جو کہ آپ کی ولادت میں ہم دیکھیں تو وہ یہ پایا جاتا ہے کہ 6 ماہ آپ فقط شکم مادر میں رہے ہیں، یعنی 6 ماہ میں ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ کی مثال اس کے متعلق کہ ان کی ولادت بھی 6 ماہ میں ہی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین میں تو مولا حسین علیہ السلام کی 6 ماہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں اذان و اقامت کہی ہے اور حکم الہی سے وہ نام عطا فرمایا جو کہ اس سے پہلے آج تک کبھی بھی کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے خزانے سے وہ نام بحکم خدا وہ نام رسالت مآب نے مولا کر رکھا ہے، یقیناً وہ حسین، کہ آج زمانہ جانتا ہے کہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط ایک مولا کا چاہنے والا ہے یا ایک مسلمان ہے، بلکہ غیر مسلم بھی حسین سے واقفیت رکھتا ہے کہ حسین کس عظیم ہستی کا نام ہے، یعنی کس طرح سے آپ نے انسانیت کو بچایا ہے اور کس طرح سے اس معاملے میں کتنی قربانیاں اور پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ تو مولا حسین کا نام اسم گرامی جو کہ واحد اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں تو ائمہ طاہرین میں بھی حسین نام نہیں کسی اور کا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ بعد ولادت رسول اللہ نے عقیقے کا انتظام کیا اور غذا کا بڑا انوکھا انتظام، یعنی غذا کیا مل رہی ہے رسول خدا کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو، کہ آپ ایک روایت ملتی ہے کہ انگشت مبارک، یا پھر ایک روایت ملتی ہے کہ اپنی زبان مبارک سے اس طرح سے مولا حسین کو سیراب کر دیتے تھے کہ آپ کو اپنی والدہ گرامی کی شیر کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کو بھوک، جو ایک بچہ ہے نومولود ہے، ظاہر سی بات اسے ماں کا دودھ چاہیے، وہ ضرورت ہے، اس کی سب سے بڑی ضرورت وہی ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے جیسا اللہ نے ان کی ذات کو ایک بالکل خاص بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اسی طرح
خاص انتظام بھی اللہ نے خاص رکھا ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے سیراب اللہ انہیں کر رہا ہے۔ اور ایک دوسرا امتیاز بھی ہم دیکھیں کہ آپ کی ولادت کے موقع پر کہ ملائکہ کا ایک ہجوم آتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اس میں سے ایک ملک بھی ہے کہ جو ایک ترک اولیٰ کی بنا پر ایک عطاب میں مبتلا ہوا تھا، تو لہٰذا جب ملائکہ چلتے ہیں تو اسے لے کر آتے ہیں، اور وہ مولا حسین کی خدمت میں آنے کے بعد آپ کے ذریعے سے وہ شفایاب بھی ہو جاتا ہے، بالوں پر اسے عطا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی واقعات بہت سے ایسے تاریخ میں نے چند کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ مولا حسین کی ولادت پر ام الفضل کے خواب کا بھی ذکر ملتا ہے، اور رسول اللہ نے بچے کی ولادت کا موقع تھا، خوشی کا تھا، لیکن اس موقع پر وہ خبر بھی رسول اللہ کو دی گئی ہے جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تھا۔ تو یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ولادت کے وقت جب یہ خبر پہنچی ہے شہادت امام حسین کے بارے میں بھی رسول اللہ کو معلوم ہوتا ہے، تو اب اس وقت آپ ان مصائب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں، اور ان مصائب کو ام الفضل سے اور بی بی ام سلمہ سے بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں مخصوص جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی آپا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹے رہے امام حسین، تب شاید شہادت ہو گئی، یا بی بی زہرا کی، تو کتنا عرصہ گزارا امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کے ساتھ، کہ اپنی والدہ کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور رسول خدا، شاید وہ بی بی خدیجہ سے تو ان کی ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ جی کچھ برس رہے، کیونکہ ہم اگر غور کریں تو 4 ہجری امام کی ولادت، اور 11 ہجری جو ہے وہ رسول اللہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 11 ہجری صفر کا مہینہ، 28 صفر جو مشہور روایت ہے، اور پھر اس کے بعد جمادی الاخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جمادی الاخر جناب زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ تو یعنی ابھی شعبان دور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 برس اور کچھ ماہ گزرے ہیں ابھی مولا حسین کو، 6 سال ہم مان کر چلیں کہ 7 سال مکمل نہیں ہونے پائے تھے، تو 6 برس اور کچھ ماہ ہی آپ جو ہے ساتھ میں رہے رسول اللہ کے اور اپنی والدہ گرامی کے۔ لیکن اب اس میں چونکہ جناب زہرا کے بارے میں واضح کہ 18 برس کا سن تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور رسول اللہ 63 برس آپ کی عمر تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو خواہر چند سال ہی مولا حسین نے گزارے ہیں، ان میں وہ دیکھے ہیں دور امام حسین علیہ السلام نے، یا یوں کہیں کہ ایک بہترین وقفہ، ایک بہترین وقت گزارا ہے رسول اللہ کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ، بالخصوص رسول اللہ، کیونکہ یہ جو وقت گزرا اس میں جس طرح سے رسول اللہ نے اپنے فرزند رسول خدا نے مولا حسین کو، امام حسن کو اپنا فرزند کہا ہے، نواسے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ فرزند رسول کہلائے ہیں امام حسن بھی اور امام حسین بھی۔ تو اس طرح سے شفقت، محبت یا زمانے کے سامنے ان کی منزلت کو پیش کرنا، تو ان باتوں کی جو نظیر ہے پھر بعد کی زندگی میں ہم نہیں پاتے ہیں۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد کا وہ دور، بلکہ وہ مشکلوں اور زیادہ پریشانیوں، مصیبتوں کا دور ایک آغاز ہو گیا تھا، لیکن اس دور میں کچھ مثالیں میں پیش کرتی چلوں کہ رسول اللہ کا دور، کہ جب آپ موجود ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو آپ اس وقت اس طرح سے آپ کو اذیت پہنچتی کہ خود رسول اللہ گریہ کرنے لگتے کہ میرا فرزند گریہ کر رہا، اور آپ نے باقاعدہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ میں حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر ایک مرتبہ تصور کریں کہ جس حسین کو روتا ہوا رسول عربی نہ دیکھ سکتے ہوں، اس حسین کو کربلا میں رلا رلا کر شہید کیا گیا، کیا گزری ہوگی رسول اللہ پر؟ کیسے امتی اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں یا وہ مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہو؟ رسول اللہ نے بارہا اس طرح کی مثالیں پیش کی ہیں۔ دوسری مثال کہ اگر مسجد میں مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اگر آئے اور گر پڑے ہیں تو اس وقت خطبے کو روک کر کے رسول اللہ نے اپنے فرزند کو، اپنے نواسے کو گود میں لے لیا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ جان لو کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، جان لو کہ یہ حسین ہے، یہ بہت بافضیلت ہے۔ اس طرح سے بار بار پہچانواتے رہے۔ پشت پر اگر رسول اللہ کے آ گئے تو
تو آپ نے سجدے کو طول دے دیا. مشہور واقعہ ہے. عید پر آپ بچوں کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں. مباہلہ میں گود میں اٹھا کر کے مولا حسین کو رسول اللہ لے کر کے گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں, اگر حبیب ابن مظاہر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں میں لگاتا ہے, تو اس قدر رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جب حبیب کو دیکھتے ہیں تو حبیب کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں کہ یہ میرے حسین کا قدرداں آ گیا ہے, یہ قدر کرنے والا ہے, میرے حسین سے محبت یہ کرتا ہے. یعنی یہاں پر بھی ایک اشارہ نہیں بلکہ ہم کہیں واضح مثال پیش کر دی کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں رسول اس سے محبت کروں گا. حبیب سے محبت کر کے آپ نے اس بات کو پیش کر دیا. پھر چاہے چادر تطہیر کا معاملہ ہو کہ زیر کساء یمانی, وہاں پر بھی کس طرح سے پہچنوایا جا رہا ہے. یعنی یہ چند مثالیں ہی میں نے پیش کی, لیکن یہ ایک ایسا دور تھا رسول اللہ کی زندگی میں مولا حسین علیہ السلام کے لیے کہ ایک بہترین دور تھا. جو اس کے بعد کا معاملہ آیا اس میں ان چیزوں کو پھر نہیں مولا حسین نے پایا, کیونکہ یہ چیزیں رسول اللہ کے ساتھ پھر رخصت. جی بالکل. آپا پھر امام حسین علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ان کی نکاح کس کے ساتھ ہوا اور وہ کون خواتین تھی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, کیسے ان کی زندگی میں آئیں؟ جی اس کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے, اور مشہور جو روایت ہے کہ امام کی شادی, مورخین نے امام حسین علیہ السلام کی 5 بیویوں کی نشاندہی کی ہے. یعنی جن کے بارے میں عام طور پر روایتیں مل رہی ہیں. تو 5 لوگوں کی, 5 بیویوں کی. پہلی جناب شہربانو, اور جناب شہربانو کی جو کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی ہیں. اور ان کی چوتھے امام کی جب ولادت ہوتی ہے تو 10 روز کے اندر ہی جناب شہربانو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. اسی لیے مطلب یہ واحد اولاد تھے, یعنی چوتھے امام اپنی والدہ شہربانو کے اکلوتے بیٹے تھے, کیونکہ آپ کی ولادت کے 10 دن بعد ماں رخصت اس دنیا سے ہو گئیں تو کوئی اور بچے پھر آگے سوال ہی نہیں اٹھتا. تو لہٰذا, اور یہ شہزادی تھیں عجم کی, فارس کی. جی فارس کی. تو ایک مرتبہ جب عربوں نے حملہ کیا ہے تو وہاں سے لوگوں کو قید کیا, قیدی بنا کر لے کر آئے. عجم کی شہزادی تھیں, بہت ہی پاک و طاہرہ تھیں. اب جب قیدی بنا کر لائی گئی ہیں تو مولا متقیان امیر المومنین نے جب دیکھا تو خریدا ہے انہیں, اور پھر اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب شہربانو کا عقد کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس عقد کے ذریعے سے چوتھے امام اس دنیا میں یقیناً متولد ہوئے. تو آپ جناب شہربانو ایک زوجہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی. دوسری زوجہ لیلہ بنت ابو مرہ, جناب لیلہ جن کے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام تھے. پھر تیسری بیوی کا ذکر ملتا ہے جن کا نام قضائیہ تھا, اور ان کے فرزند کا نام جعفر بتایا جاتا ہے. قضائیہ یہ بھی جناب امام حسین کی زوجہ تھیں, بیوی تھیں, وائف تھیں, اور ان کا ایک بیٹا جن کا نام جعفر بتایا جاتا ہے. لیکن ان کا تذکرہ جو ہے کربلا میں نہیں ملے گا, کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. جو جعفر تھے بیٹے, وہ مورخین کہتے ہیں کہ کربلا سے پہلے ہی دراصل فوت ہو چکے تھے, ان کی وفات ہو چکی تھی, تو یہ کربلا میں موجود نہیں تھے. اور ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے ام اسحاق بنت طلحہ, اور ان کی دختر کا نام فاطمہ ہے, جنہیں ہم عام طور پر فاطمہ کبریٰ جانتے ہیں. جی. اور ان کا عقد امام حسن علیہ السلام کے بیٹے, کون سے بیٹے؟ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوا تھا. یعنی جناب فاطمہ کبریٰ کا عقد امام حسن مثنیٰ سے ہوا تھا, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے. اور یہ شادی جو ہے کربلا میں نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو چکی تھی. اور پھر ایک بیوی امام کی وہ زوجہ کی جن کے بارے میں خود مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں آتا کہ جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. یعنی جناب رباب بنت امر القیس, جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ گرامی. جناب رباب سے بڑی محبت مولا حسین اپنی تمام ازواج سے, بیویوں سے کرتے تھے, لیکن بالخصوص جناب رباب سے بڑی محبت تھی. اور جناب رباب کو بھی مولا حسین سے بڑی محبت تھی کہ ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ واقع کربلا میں آپ موجود بھی تھیں, ان مظالم کو آپ نے دیکھا بھی تھا, اور واقع کربلا کے تقریباً 1 سال تک کے زندہ رہیں, پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو دھوپ میں تپتا ہوا دیکھا تھا. خود سے وعدہ کر لیا کہ اگر
جب تک میں زندہ رہی، جب تک مجھے اللہ زندگی دے رہا ہے، اس وقت تک کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ بی بی نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا. جب تک زندہ رہی واقع کربلا کے بعد تب تک کہ آپ سائے میں نہیں بیٹھی. یہاں تک کہ جب واقع کربلا ہو چکا اور پلٹ کر آئیں تو یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے بارے میں رشتے آئے کہ ان کی شادی کے لیے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے رسول اللہ سے بہتر سسر میں کسی اور کو بنانا ہی نہیں چاہتی. یعنی بالکل واضح کہ محبت ان کی اور وفا کس طرح سے مولا حسین اور ان کے خانوادے کے لیے تھی. تو یہ 5 ازواج امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں جن کی نشاندہی کی گئی ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کا کوئی ایکٹیو رول رہا امامت میں، خلافت میں، امام علی علیہ السلام کی زندگی میں، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں، یعنی امام علی کے شہادت کے بعد امام حسن کی زندگی میں انہوں نے کیا رول نبھایا؟ کیا کوئی ایکٹیو رول تھا یا اس وقت وہ ایکٹیو رول نہیں نبھا رہے تھے؟ بے شک ایکٹیو تھے امام. اور یہ بات تو خیر واضح ہے کہ جب امام موجود ہیں، یعنی مولائے کائنات ابھی امامت کی منزل پر فائز ہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے اس انداز سے کام کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں، اور ایکٹیو بھی رہے، ساتھ دیتے رہے. اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں کہ خلافت کے امور میں کس طرح سے مولا حسین علیہ السلام ایکٹیو تھے. کہ مدینہ میں سب سے بڑی آپ کی جو سرگرمی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو حقیقی اسلام سے آگاہ کیا جائے، ان لوگوں تک حقیقی اسلام پہنچایا جائے، تعلیمات اسلامی سے انہیں باخبر کیا جائے. اس کے لیے آپ کوششیں کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد مولائے کائنات کی طرف سے ایک قائم کردہ ایک ٹرسٹ کا بھی انتظام امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، تاکہ شہر کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی حاجت روائی ہو سکے، کوئی بھوکا ہے اس تک کھانا پہنچ سکے. یعنی ایک ایسا ٹرسٹ بھی مولائے کائنات کا بنا ہوا، اسے انہوں نے اور فوقیت دی ہے اور بڑھایا ہے. اور اس میں باقاعدہ کوششیں کرتے رہتے کہ ان لوگوں کے بارے میں نشاندہی، ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے، تاکہ ان غریبوں مسکینوں تک مدد پہنچے. کوئی بے گھر ہے تو اس کے لیے گھر کا انتظام کر دیا جائے، کوئی لباس نہیں کسی کے پاس تو لباس اسے دیا جائے یا کھانا وغیرہ پہنچایا جائے. تو اس طرح کے کام بھی امام کرتے رہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ بابا علی علیہ السلام کے، اپنے بابا علی کے ٹرسٹ کو چلانے کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام کا بنیادی کام یہ تھا کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کو قرآن کی اور سنت کی بھی تعلیم مولا دیا کرتے تھے. یعنی کہ فقط یہ نہیں کہ ہاں جب ہمارا وقت آئے گا تب ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ امامت وہ ہے کہ ہر دور میں وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ کیسے امت جو ہے وہ ایک ہدایت یافتہ امت ہو جائے. تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعلیم کا بھی انتظام مولا کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، اور قرآن کی سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب مولا امام حسن علیہ السلام کا دور آیا اور وہ جو صلح وغیرہ کا معاملہ تھا تو اس میں بھی اس صلح کا بھی امام نے احترام کیا تھا. کہ واضح بات تھی کہ جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی وہ بھی ایک مصلحت کی بنا پر تھی، اور اس مصلحت کو بخوبی سمجھتے تھے امام حسین علیہ السلام، کیونکہ اس دور کا ایک بہترین فیصلہ صلح حسن تھا اور امام حسین اس فیصلے پر پوری طرح سے رضامند تھے. اس لیے آپ نے اس صلح کا احترام اس وقت بھی کیا جب امام حسن موجود نہیں تھے. یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ شہید کرنے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس صلح کا احترام آپ نے کیا ہے اور اس معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دیتے رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی امور ہیں جن کو آپ نے بخوبی انجام دیا ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام کے 10 سال بعد جب حاکم شام کی جو ہے تو موت ہوئی ہے، اس وقت تک انہوں نے اس صلح کو باقی رکھا. مطلب یہ نہیں تھا کہ اب یہاں پر امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو مولا حسین کچھ اقدام نہیں، بلکہ اب وہاں پر یہ ہے کہ آپ منتظر رہیں جب تک کہ وہ موت نہیں ہو جاتی ہے، تب تک کہ مولا اسی صلح کے اعتبار سے چلتے رہے. حالانکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حاکم شام نے صلح کی جتنی شرائط تھی سب کو توڑ دیا تھا، کسی پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن مولا نے ان شرطوں کا پاس رکھا تھا اور احترام بھی کیا تھا. بے شک. آپ شروع میں آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا واحد نام حسین ہے، تو کیا وجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک حسین، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر صرف ہم 14 معصومین میں دیکھ لیں 2 حسن ملتے ہیں ہمیں، 4 علی ملتے ہیں، 4 محمد ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو یہ خاص شرف کس بنیاد پر دیا گیا؟ بے شک
مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی افضل و اعلیٰ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دیگر جو امام ہیں یا دیگر جو انبیاء کرام ہیں تو ہم انہیں نعوذ باللہ من ذالک کے کمتر بتا رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ ایک ہی حسین، تو اب ہم اس کے متعلق کچھ اس طرح سے توجہ دیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ ایک محافظ شریعت ہوتا ہے، شریعت کو بچانے والا، حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس شریعت کی حفاظت کے لیے اگر اسے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، تو بے شک وہ امام ان چیزوں کو برداشت بھی کرتا ہے. اب ایک مرتبہ ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبیوں میں اور ائمہ طاہرین میں مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ جو بھی انبیاء کرام گزرے یا جو بھی ائمہ طاہرین، انہوں نے جب اس دین کی بقا کے لیے یا امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک اچھائی پہنچانے کے لیے، انہیں برائی سے روکنے کے لیے، یہ جو ہدف تھے مولا کے، تو ان تمام کاموں میں جو ان لوگوں کی سرگرمیاں تھیں، جو ان لوگوں کی کاوشیں کوششیں تھیں، اس میں انہیں اتنی زیادہ زحمتیں اٹھانی نہیں پڑی جس طرح سے مولا حسین کو اٹھانی پڑی، اور اتنی زیادہ قربانی، شدت کی شدید قربانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قربانیاں کی عالم اسلام میں مولا حسین سے پہلے بھی نہ گزری اور نہ ہی مولا حسین کے بعد. اسی لیے مولا حسین کا جو کردار ہے، پورا وجود ہے، وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے. نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی اور مثال ہمیں ملتی ہے، کیونکہ کارنامہ چونکہ آپ کا بالکل ہٹ کر تھا، کارنامہ بہت زیادہ ذمہ داریوں بھرا تھا، بلکہ ایسا کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا مولا حسین نے، اور اس کے باوجود بھی یا تو صبر کرتے ہیں یا تو شکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مولا حسین کو کسی منزل پر نہیں پایا کہ جب بھی قربانی دیتے رہے یا صبر یا شکر یا صبر یا شکر سے مولا نے کام لیا. جہاں پر انسان کے لیے ضبط کر پانا مشکل، وہاں پر صبر بھی کر کے دکھایا ہے آقا نے، اور شکر بھی کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کے ماتحت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے ایک ہی حسین بنا کر کے بھیجا، تو اس طرح سے مولا حسین نے اس معاملے کو بخوبی انجام بھی دیا ہے کہ جو قربانیاں آقا حسین نے پیش کی ہیں اس طرح سے کہیں پر اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے. یہی وجہ تھی کہ خواہر اللہ نے مولا حسین کی ان قربانیوں کا پاس اس طرح سے رکھا کہ اے حسین، جب تو نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایک بہترین بے نظیر مثال اس طرح سے بے نظیر بالکل پیش کر دی، تو میں بھی تمہارے لیے اس طرح سے انتظام کروں گا کہ رہتی دنیا تک کے اللہ نے انتظام کر دیا کہ ایک حسین ہے، اور اس حسین کی یادگار اس انداز سے ہے کہ مراسم عزا ہے، کبھی گریہ ہے، کبھی ماتم ہے، اور یہ تمام کو اللہ نے ذکر الہی، عبادت کا درجہ دیا ہے کہ جو بھی حسین کے لیے ذکر کرے، حسین کا ذکر کرے، حسین کے لیے گریہ کرے، حسین کو یاد کرے، ان پر روئے، رونے کی صورت بنائے، ہر ایک چیز عبادت میں شمار ہوگی، کیونکہ حسین علیہ السلام کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہ تھی. بہت خوب، جزاک اللہ آپا. اور ابھی ہم ہمارے اس ایپیسوڈ کو یہاں روکیں گے. ابھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور بھی سوالات ہیں جو ہم کریں گے. ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی گفتگو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. آپ ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے، جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں جن پر نظر ڈالیں گے. ابھی مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.